السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے علامہ البانی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق کچھ کہا تو انہیں نکال دیا گیا۔ نہیں میرے پیارے بھائی، ایسی کوئی بات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کے والد کا نام نوح بن آدم، تاریخ پیدائش 1914، تاریخ وفات 1999۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم دمشق کے مدرسے میں حاصل کی، اور اسی طرح اس کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختلف شیوخ سے تعلیم حاصل کی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی ایک برق رفتار مصنف تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے مختلف کتابیں جو ہیں وہ لکھی، اور اسی طرح احادیث کی اسانید کے صحیح اور ضعیف ہونے پر بھی انہوں نے بے شمار کام کیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تالیفات کی تعداد تقریباً 120 سے اوپر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کی مختلف کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، جن میں سے سلسلہ احادیث الصحیحہ والضعیفہ والموضوعہ، صحیح الترغیب و ترہیب، سنن ابی داود، صحیح الادب المفرد، ابن ماجہ، احکام الجنائز وغیرہ وغیرہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور آخری ایام میں علاج کی غرض سے ہسپتال میں داخل رہے، لیکن آخر کار 3 اکتوبر 1999 کو اردن میں اللہ کا یہ جلیل القدر بندہ، قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا خدمت کرنے والا یہ شخص اللہ رب العالمین کو پیارا ہوا اردن کے ایک ہسپتال میں۔ ہماری دل کی انتہا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے، قبر سے اٹھتے ہی پیارے نبی کے حوض کوثر پر پہنچنے کا شرف اور کوثر کا پانی پینے کی توفیق، پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا، اور جنت الفردوس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قریبی اور عظیم الشان پڑوس حاصل ہو۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیے، جب تک قال اللہ قال رسول پڑھاتا جاتا رہے گا، اللہ کی قسم، جب تک زبانوں پر قال اللہ قال رسول پڑھاتا جاتا رہے گا، لوگ اللہ عز و جل کہتے رہیں گے، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں گے، انشاءاللہ قرآن اور سنت کے پڑھنے والے ساتھ ساتھ قیامت تک البانی رحمہ اللہ کہتے رہیں گے۔ یہ دنیا کی وہ دولت ہے جو اللہ نے ان علماء کو عطا کی۔ دنیا کا سارا مال، ساری دولت قبر سے پیچھے پیچھے، اور یہ فکر و بصیرت کے روشن ستارے اور جلیل القدر علماء کرام دنیا لوٹ کر چلے گئے۔ دنیا کا اصل خزانہ، بلکہ دنیا آخرت کے خزانے انہوں نے لوٹ لیے۔ میں یہ سوچتا ہوں، جب تک قرآن اور حدیث پڑھاتا جاتا رہے گا، لوگ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پڑھیں گے، وہاں حدیث کے تراجم میں اور اسی طرح دیگر خدمات میں ساتھ ساتھ البانی رحمہ اللہ کہتے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو، اور ان علماء حقہ کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں تحریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔